السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم انسرٹ ٹیب کے متعلق سیکھیں گے۔ انسرٹ ٹیب کے اندر کون کون سی کمانڈز ہیں اور ان کمانڈز کے کیا کیا استعمالات ہیں، یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ انسرٹ ٹیب میں سب سے پہلے ہمارے پاس پیوٹ ٹیبل ہے، جس کو ہم نے پہلے ہی ڈسکس کر لیا ہے پچھلی ویڈیو میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ٹیبل ہے۔ ٹیبل کو ایڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس ایریا کو سلیکٹ کر لینا ہے جس ایریا میں آپ نے ٹیبل ایڈ کرنا ہے۔ مثلا میں اس ایریا میں ٹیبل ایڈ کرنا ہے، اس کو میں نے سلیکٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ٹیبل پہ کلک کر کے اوکے کر دیں، یہ ٹیبل ایڈ ہو جائے گا۔ تو جب ہم ٹیبل ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈیزائن کی آپشن ہمارے پاس آ جاتی ہے، جس میں ہم اپنے ٹیبل کو ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر ٹیبل سٹائل پہ ڈسکس کریں تو ہمارے پاس کافی سٹائل دیے گئے ہیں ٹیبل کے جو ان بلڈ ہیں، ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے۔ اس کے بعد سٹائل آپشن میں ہمارے پاس فرسٹ کالم، اگر ہم نے فرسٹ کالم کو ہائی لائٹ کرنا ہے تو دیکھیں ہمارا فرسٹ کالم ہائی لائٹ ہو جائے گا سیریل نمبر والا۔ اگر ہم لاسٹ کالم کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں ہمارا لاسٹ کالم بھی ہائی لائٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ ٹوٹل رو کی آپشن بھی ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل رو کے نیچے آپشن آ جائے گی۔ اس کے بعد اگر ہم یہ ہیڈنگ ہے اس کو ہائڈ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں ہمارے پاس ہیڈنگ بھی ہائڈ ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس فلٹر کی آپشن ہے، اس کو ہم اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا استعمال کیا ہے۔ اس کا استعمال بیسیکلی یہ ہے کہ ہم اپنے ڈیٹا کو فلٹر کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا یہاں پہ سٹی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں صرف ایک سٹی کا ڈیٹا دیکھوں، یہاں پہ جا کے اس سٹی کو سلیکٹ کریں اور اوکے کر دیں۔ دیکھیں اب ہمارے پاس صرف ایک سٹی کے جتنے بھی امپلائیز ہیں یا ورکر ہیں یا سٹاف ممبر ہیں ان کا ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے گا۔ اسی طرح ہم نام وائز بھی چیک کر سکتے ہیں، سیریل وائز بھی چیک کر سکتے ہیں اور سیلز وائز بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں سے ختم ہو جائے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے فلٹر کی، تو ٹولز میں جا کے کنورٹ ٹو رینج کریں گے، یس کر دیں تو یہ ہمارے پاس ختم ہو جائے گا۔ یہ بیسیکلی انسرٹ ٹیب میں ٹیبل کا استعمال ہے۔ اس کے بعد اگر ہمیں اپنی ورک شیٹ میں پکچر کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کے لیے ہم یہاں سے پکچر استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی پکچر چیک کریں، یہ یہاں سے ہم جہاں بھی ہم نے ڈیسک ٹاپ وغیرہ میں رکھی ہوئی ہے، مائی کمپیوٹر میں جہاں بھی آپ کی لوکیشن ہے آپ وہاں سے پکچر سلیکٹ کر سکتے ہیں، انسرٹ کر دیں۔ دیکھیں یہ پکچر انسرٹ ہو جائے گی۔ یہاں سے ہم اس کا سائز اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جب ہم پکچر ایڈ کرتے ہیں تو فارمیٹ کا آپشن ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اس کی مدد سے ہم اپنی پکچر کو فارمیٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا میں یہاں سے اپنی پکچر کو برائٹنس دے سکتا ہوں، یہاں سے میں اپنی پکچر کو کنٹراسٹ دے سکتا ہوں اور یہاں سے اپنی پکچر کو نیو کلر دے سکتا ہوں۔ یہاں سے میں اپنی پکچر کا جو کمپریس پکچر ہے یعنی کہ اس کا سائز کم زیادہ کر سکتا ہوں، یہاں سے میں پکچر چینج کر سکتا ہوں اور یہاں سے میں نے جو بھی امپلیمنٹ کیا ہے اس کو ریسیٹ کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سٹائل ہے، تو یہاں ہمارے پاس مختلف سٹائل دیے گئے ہیں۔ جو بھی سٹائل مجھے اپنی پکچر کے لیے پسند ہے اس کو میں یہاں سے سلیکٹ کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد پکچر شیپ ہے، اگر میں اپنی پکچر کو کسی شیپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، مثلا میں ایرو کی شیپ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ ہماری پکچر ایرو کی میں کنورٹ ہو جائے گی۔ اگر میں اپنی پکچر میں بارڈر لگانا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں اپنی پکچر کا بارڈر ایڈ کر سکتا ہوں اور یہاں سے میں اپنی پکچر کو کوئی بھی افیکٹ دے سکتا ہوں۔ مثلا یہ ہمارے پاس گلو ہے، یہ ریفلیکشن ہے، یہ بیول ہے، یہ 3D ریفلیکشن ہے۔ جو بھی ہمیں پسند ہے یا ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہم اپنی پکچر کو افیکٹ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس کروپ کی آپشن ہے، یہاں سے میں اپنی پکچر کو کروپ کر سکتا ہوں، یعنی کہ پکچر کا جتنا حصہ مجھے چاہیے وہ حصہ میں اپنی مرضی سے یہاں پہ کروپ کر کے یوز کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلپ آرٹ ہے، اس کو یہاں سے ختم کر دیں، ڈیلیٹ کر دیا۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس کلپ آرٹ ہے، اس پہ کلک کریں تو یہ آپشن ہمارے پاس آ جائے گی کلپ آرٹ کی۔ مثلا یہاں پہ میں نے کمپیوٹر لکھا ہوا ہے، اگر مجھے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کلپ آرٹ کی ضرورت ہے یا کسی موبائل سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کو کلپ آرٹ چاہیے وہ یہاں پہ لکھیں۔ مثلا مجھے کمپیوٹر کا چاہیے، میں نے کمپیوٹر لکھ کے گو پہ جانا ہے تو یہ کمپیوٹر کے جتنے بھی کلپ آرٹ سسٹم کے اندر موجود تھے وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ میں نے اس کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے۔
تو جب ہم کلپ آرٹ کرتے ہیں تو پکچر کی طرح فارمیٹ کا آپشن یہاں پہ بھی ہمارے پاس آ گیا ہے. اس کا استعمال آپ نے پہلے اچھی طرح سیکھ لیا ہے. مثلا اس کی مدد سے برائٹنس، کنٹراسٹ، ری کلر کر سکتے ہیں، سائز چھوٹا کر سکتے ہیں، چینج بھی کر سکتے ہیں، ریسیٹ کر سکتے ہیں. یہاں سے ہم پکچر سٹائل دے سکتے ہیں، یہاں سے ہم پکچر کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں، بارڈر لگا سکتے ہیں، اور یہاں سے ہم افیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں سے ہم کروپ بھی کر سکتے ہیں. اس کو بھی یہاں سے ایک دفعہ ختم کر دیں. اس کے بعد ہمارے پاس تیسری آپشن شیپ کی ہے کہ اگر ہمیں اپنی ورک شیٹ میں کسی شیپ کی ضرورت پڑ گئی ہے تو یہاں سے ہمارے پاس مختلف شیپ دی گئی ہیں. ایرو کیز ہیں، لائنز ہیں، بیسک شیپس ہمارے پاس ہیں، بلاک ایروز ہمارے پاس ہیں. یہ کافی تعداد میں ہے. اس کو ہم اپنی مرضی کے مطابق، اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. مثلا مجھے اس شیپ کی ضرورت پڑ گئی ہے تو میں نے یہ شیپ ایڈ کر لینی ہے، یا مجھے کسی دوسری شیپ کی ضرورت ہے. اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جیسی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، ایرو کیز آپ کو چاہیے یا آپ کو کوئی دوسری شیپ چاہیے تو آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. تو جب بھی ہم شیپ ایڈ کریں گے تو فارمیٹ کا آپشن پھر بھی ہمارے پاس آ جائے گا، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ سٹائل آ جائے گا کہ ہمیں اپنے شیپ کس سٹائل میں رکھنی ہے. اس کو سلیکٹ کریں. اس کے بعد ہمارے پاس شیپ فل آ جائے گا کہ شیپ کو ہم نے کس کلر میں فل کرنا ہے. وہ کلر اپنی مرضی سے سلیکٹ کریں. اگر آپ نے شیپ کو آؤٹ لائن دینی ہے تو وہ آؤٹ لائن ہمیں ریڈ کلر کی آنی چاہیے. کس کلر کی آنی چاہیے وہ دیکھیں، یہ ہم نے ریڈ کلر میں ایڈ کر لیا ہے. اگر اپنی شیپ میں ہم نے کوئی افیکٹ دینا ہے تو وہ افیکٹ آپ سیکھ چکے ہیں کیسے دینا ہے، یہ ہم نے افیکٹ ایڈ کر دیا ہے. اس کے بعد ورلڈ آرٹ سٹائل ہے. اگر ہم نے اس کے اندر ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے، مثلا یہ میں نے ٹیکسٹ ایڈ کیا ہے تو میں چاہتا ہوں ٹیکسٹ کس کلر میں ہوگا ہمارے پاس. دیکھیں یہ ہم ورک آرٹ سٹائل میں چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں سے بھی ہم اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ فل کس کلر کا ہونا چاہیے. مثلا میرے پاس ٹیکسٹ جو اس کے اندر ہے وہ یلو کلر کا ہونا چاہیے. اس طرح اس میں ہم ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس، اس کو بھی یہاں سے ختم کریں، سمارٹ آرٹ ہے. سمارٹ آرٹ میں ہم گرافکس کو ایڈ کر سکتے ہیں. جو ہمارے پاس لسٹ ہے، پروسیس ہے، سائیکل ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کافی تعداد میں موجود ہیں. ہم اس کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے یا جو ہماری ضرورت ہے اس کے مطابق ہم گرافکس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے پاس کافی تعداد میں موجود ہے. مثلا میں نے اس کو استعمال کرنا ہے، اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق. یہاں پہ میں نے ایپل لکھا ہے، یہاں پہ بنانا لکھا ہے، اور یہاں پہ مینگو لکھا ہے. اسی طرح ہم یہاں سے اس کی سٹائل وغیرہ چینج کر سکتے ہیں. فارمیٹ کی آپشن ہمارے پاس بھی آ جاتی ہے، ڈیزائننگ کی بھی آ جاتی ہے. تو اس کو ہم نے ویسے یوز کرنا ہے جیسے پہلے آپ نے سیکھا ہے. اس کو بھی یہاں سے ختم کر دیں. اس کے بعد ہمارے پاس چارٹ ہے، یعنی کہ اگر ہم نے اپنے ڈیٹا کو چارٹ کی شکل میں دیکھنا ہے تو اس کا استعمال کیسے کریں گے. مثلا میں نے یہ 3 کالم سلیکٹ کیے ہیں اور ان کو میں نے اگر چارٹ کی شکل میں دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کالم کو دیکھنا ہے. یہ دیکھیں ہم کالم کی شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ کامران کی یہ سیل ہے اور یہ اس کا پروفٹ ہے. عمران کی یہ سیل ہے بلو کلر میں، جو اس کا پروفٹ ہے وہ اوپر ہمیں یہ ریڈ کلر میں دکھا رہا ہے. اسی طرح رضوان کی یہ سیل ہے اور اس کا پروفٹ ہمیں یہ دکھا رہا ہے. یہاں سے ہمیں ڈیزائن کی آپشن بھی دی گئی ہے. اس میں ہم اپنی مرضی سے ڈیزائن کر سکتے ہیں. مثلا یہاں سے سوئچ رو میں اگر ہمیں اس کے رو کی شکل میں دیکھنا ہے تو یہ ایسے دیکھا جائے گا. اگر ہم نے کالم کی شکل میں دیکھنا ہے تو ہمارے پاس ایسے آئے گا. یہاں سے ہم چارٹ سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق جو ہمیں پسند ہے. اس کے بعد اگر ہم نے اس کو لائننگ میں دیکھنا ہے تو یہاں سے ہم اس کو لائننگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم نے پائی میں دیکھنا ہے، اگر ہم پائی پہ کلک کریں گے تو یہ بھی ہمارے پاس کافی شیپ ہمارے پاس نظر آ رہی ہیں. مثلا ہم نے اس شیپ میں دیکھنا ہے پائی کو،
یہاں سے ہم اس کا ڈیزائن چینج کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کامران کا کلر اس نے یہ بتا دیا، اس میں جائیں گے تو یہ ہمیں کامران کا نظر آ رہا ہے، اس کی اتنی سیل ہے، اس کی اتنی سیل ہے، اس کی اتنی سیل ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے ایریا کی شکل میں دیکھنا ہے تو ہم ایریا کی شیپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے سکیٹر کی شکل میں دیکھنا ہے تو یہاں سے ہم سکیٹر کی شکل میں بھی اپنے ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی چارٹ کا استعمال ہے، اور یہ ایم ایس ایکسل میں اکثر استعمال ہوتا رہتا ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح سیکھنا ہے۔ ہم اپنے ڈیٹا کو چارٹس کی شکل میں کنورٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہائپر لنک ہے۔ ہائپر لنک میں بیسیکلی ہم اب اس میں کوئی ایک ایسا لنک ڈالتے ہیں کہ جس میں ہم ڈائریکٹ دوسرے پیج میں جا سکتے ہیں، یا اگر ہم کسی براؤزر کا لنک ڈالتے ہیں، مثلا میں گوگل کا لنک ڈالتا ہوں تو میں اس پہ کلک کروں گا تو ڈائریکٹ میرا گوگل کا پیج اوپن ہو جائے گا۔ بالفرض میں یہاں پہ گوگل لکھتا ہوں، یہ میں نے یہاں پہ گوگل لکھ دیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ کلک کروں تو ڈائریکٹ گوگل میں چلا جاؤں، اس کے لیے میں نے یہاں پہ لنک میں جانا ہے۔ لنک میں جانے کے بعد یہاں پہ میں نے گوگل کا ایڈریس ڈالنا ہے، www.google.com، اور یہاں پہ سمپل اوکے کر دیں۔ اب دیکھیں یہ بلو کلر میں ہو گیا ہے، تو لنک ہمیشہ بلو کلر میں آپ کو نظر آئے گا، اس پہ کلک کریں۔ یہ دیکھیں یہ ڈائریکٹ ہمیں گوگل کے پیج میں لے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ جو بھی ایڈ کریں گے، اگر آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کا لنک ایڈ کیا ہے، یا اگر آپ نے فیس بک کا لنک ایڈ کیا ہے، یا کسی بھی دوسرے براؤزر کا لنک ایڈ کیا ہے، تو آپ ڈائریکٹ اس پیج میں چلے جائیں گے۔ اس کا دوسرا استعمال یہ ہے، یہاں پہ میں نے سی وی لکھا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ کلک کروں تو میں کسی دوسری فائل ہمارے پاس اوپن ہو جائے، اس پہ لنک میں جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں میرے پاس یہ فولڈر ڈیسک ٹاپ میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں سے ہم اپنی لوکیشن بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا کس جگہ پہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سی وی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں جب بھی اس لنک پہ کلک کروں تو میں سی وی میں چلا جاؤں، اوکے کریں۔ اب میں جب بھی اس پہ کلک کروں گا تو ڈائریکٹ ہماری سی وی اوپن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہائپر لنک کا استعمال ہے، تو جب آپ پریکٹس کریں گے آپ کو اچھی طرح اس کی سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے ٹیکسٹ باکس کی، اس پہ کلک کریں۔ دیکھیں یہ ہمارے جو کرسر ہے اس کی شیپ چینج ہو جائے گی، جتنا آپ نے ایڈ کرنا ہے ٹیکسٹ باکس وہ ایڈ کریں۔ تو جب آپ ٹیکسٹ باکس ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس فارمیٹ کی آپشن ادھر بھی آ جاتی ہے، یہاں سے ٹیکسٹ باکس کا سٹائل ہم چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے ہم جو پہلے آپ نے سیکھا ہے شیپ کو اگر ہم کس کلر میں فل کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں، آؤٹ لائن ہم سیٹ کر سکتے ہیں، یہاں سے ہم اس کو افیکٹ دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ورڈ آرٹ کا سٹائل ہے، مثلا یہاں پہ میں نے کمپیوٹر لرننگ لکھا ہے، تو اب دراصل اس کا استعمال ہم اس لیے کرتے ہیں، ہم اس کی ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں، اور جہاں پہ چاہیں وہاں ہم اس کو ڈریگ ڈراپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہائپر لنک ٹیکسٹ باکس کا استعمال ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈر اینڈ فوٹر ہے۔ ہیڈر اینڈ فوٹر کا استعمال ہم اس لیے کرتے ہیں کہ بالفرض اگر ہم کتاب کو لکھ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ہیڈنگ اس کے ہر صفحے میں ہمارے پاس نظر آئے، اس کے لیے ہم ہیڈر اینڈ فوٹر کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلا یہاں پہ میں نے اس کا ٹائٹل دے دیا ہے، تو اس کے جتنے بھی پیج ہیں نیچے آئیں، ہر پیج کی ہیڈنگ پہ آپ کو کمپیوٹر لرننگ نظر آ جائے گا۔ یہ دیکھیں ہمیں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح فوٹر میں اگر ہم بالفرض آج کی ڈیٹ ایڈ کرنی ہے تو جب بھی ہم جس پیج پہ بھی جائیں گے اس پیج میں ہمارے پاس ٹائم شو نظر آ جائے گا، ہمیں ایڈ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ بیسیکلی ہیڈر اینڈ فوٹر کا استعمال ہے۔ اس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے، ایم ایس ورڈ میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے سیکھ لیا ہے کہ اس کا استعمال ہے کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ آرٹ ہے، اس میں ہم ورڈ آرٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں سے ہمارے پاس فارمیٹ کی آپشن بھی آ گئی ہے، ورڈ آرٹ میں بھی یہاں سے ہم اپنا ڈیزائن بھی چینج کر سکتے ہیں، یہاں سے شیپ کلر، شیپ آؤٹ لائن، شیپ افیکٹس چینج کر سکتے ہیں، یہاں سے ہم اپنی شیپ کا سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہمارے پاس سگنیچر کی ہے. اگر ہم نے اپنے ورک شیٹ میں سگنیچر ایڈ کرنا ہے، یہاں پہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنا نام لکھنا ہے. یہاں سے آپ نے اپنا ڈیزگنیشن لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ای میل ایڈریس لکھنا ہے. مثلا میں یہاں پہ کچھ بھی لکھیں، یہ ہمارا نام ہے. اس کے بعد یہ ہمارا ٹائٹل ہے کہ ہمارا ڈیزگنیشن کیا ہے. اس کے بعد یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے. جو بھی ایڈ کریں گے اس کے بعد اوکے کریں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایڈ ہو گیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آبجیکٹ ہے. آبجیکٹ کا استعمال بیسیکلی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایم ایس ایکسل میں کسی اور پروگرام پر کام کرنا ہے، مثلا ہم نے کورل ڈرا پر کام کرنا ہے یا ایڈوب فوٹو شاپ پر کام کرنا ہے، یا اگر بالفرض ہم نے پاور پوائنٹ پہ کام کرنا ہے، رہنا ایکسل کی شیٹ میں ہی ہے لیکن کام ہم کسی دوسرے پروگرام کا کریں گے، اس کے لیے ہم آبجیکٹ کا استعمال کرتے ہیں. مثلا میں یہاں پہ پاور پوائنٹ کا استعمال کرنا چاہتا ہوں تو دیکھیں پاور پوائنٹ کی شیٹ ہمارے پاس اوپن ہو گئی ہے. اس کو ذرا اوپر کریں گے. اب یہاں پر میں کوئی بھی اپنا ڈیٹا ایڈ کر سکتا ہوں. دیکھیں یہ پاور پوائنٹ کی ورک شیٹ ہے لیکن ہمیں ایکسل میں نظر آ رہی ہے کیونکہ ہم نے آبجیکٹ کا استعمال کیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سمبل ہے. سمبل کا استعمال بیسیکلی اگر ہمیں کسی سائن کی کسی سمبل کی ضرورت ہے تو ہمیں کی بورڈ پر شارٹ کیز نہیں یاد کہ کس سائن کے لیے کون سی شارٹ کی استعمال ہوتی ہے تو وہ ہم سمبل میں جا کے استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں ہمارے پاس جن کو ہم ایک ایک کر کے استعمال کر سکتے ہیں. بالفرض مجھے یہاں پہ ہیش کا یا ایٹ دی ریٹ کا سمبل چاہیے، یہ کلک کر کے انسرٹ کر دیں تو یہ سمبل انسرٹ ہو جائے گا. یہ دیکھیں ٹھیک ہے. تو یہ تھا انسرٹ کا استعمال. اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پیج لے آؤٹ کے متعلق ڈسکس کریں گے کہ پیج لے آؤٹ کو کب کیوں اور کیسے استعمال کیا جاتا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.